اور یہ جو پوری اہل تشیع موومنٹ تھی اس کے اندر مولانا عارف الحسینی کی بڑی ایک پرومیننس تھی. انہیں پاکستانی خمینی بھی کہا جاتا تھا, اور جب ایونچولی پھر ان کا جب قتل ہوا تو یہ بھی کہا گیا کہ خمینی صاحب نے کہا تھا کہ میرا ایک اب بازو چلا گیا. اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن جو ریز ہوا ہے اچانک سے وہ یہی ہوا ہے کہ اس سیما ایون پاکستانی, تو اس کے یعنی ایون اس کی شناختی کارڈ کی کاپیز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بہت سرکولیٹ کر رہی ہیں. اس سے کسی جرنلسٹ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کوئی تو صورت سنا دیں, کچھ تو سنا دیں, کوئی کلمہ ہی سنا دیں, اور اس نے یعنی بہت زیادہ کہا کہ مجھے نہیں یاد, مجھے نہیں یاد, مجھے نہیں یاد. آپ کو کیا لگتا ہے پیسے اکٹھے کر لیں گے گورنمنٹ, کیا کرے گی وہ؟ وی آئی پی کلچر میں لگائے گی وہ, اور زیادہ ان چیزوں میں جو جہاں پہ آلریڈی آپ کا ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے, ان کے کلبز وغیرہ سارا جہاں پہ آلریڈی آپ کا پیسہ جا رہا ہے وہاں زیادہ جانے لگ جائے گا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز, جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کانٹیکسچولائز کرتے ہیں. میڈیا پر ابھی اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے پاکستان میں صرف ایک ہی نیوز سٹوری ہے اور وہ الیکشنز کی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے ایسے علاقوں میں دیکھیں جس کو زیادہ میڈیا کوریج نہیں ملتی تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں. اسی طرح ایک علاقہ ہے پارا چینار, جہاں پچھلے کچھ دنوں سے وائلنس چل رہا ہے, فائرنگ چل رہی ہے. وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ کافی پیچیدہ ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنا پینل انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عدیل سمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عائشہ علی. السلام علیکم. پارا چنار کا میں نے ذکر کیا. ویسے تو میڈیا کے اوپر زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی. میری ابھی پچھلے دنوں بات ہوئی تھی سبوق سید صاحب سے, ان کے ساتھ انٹرویو بھی تھا. میں نے ان سے ویسے یہ سوال کیا تھا کہ یہ پارا چنار کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, کوئی کور کیوں نہیں کر رہا. تو انہوں نے وہ بڑا انٹرسٹنگ بتایا کہ وہاں پہ رپورٹرز جانے میں تھوڑا بہت گھبراتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اور ویسے بھی وہاں پہ آؤٹ سائڈرس کو انٹری میں مسئلہ ہوتا ہے. ہو یہ رہا ہے بیسکلی, اگر میڈیا پہ دیکھا جائے, ٹویٹر پہ دیکھا جائے تو وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ شیعہ سنی کا کانفلکٹ بنا دیا گیا ہے. لیکن ایکسپرٹ سے جب بات کی جائے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بیسکلی ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے جو وہاں پہ ایک ٹرائب کے اندر ہی ہوا تھا. بنگش کمیونٹی ہے, بنگش کمیونٹی کے اندر وہاں پہ, اب اس میں ایک ٹیکنیکلٹی میں بتا دوں کہ جب سے فاٹا کا مرجر ہوا ہے تو آلموسٹ 27,000 اسکوائر کلومیٹر کی زمین ہے جس کی کوئی آفیشیل ریکارڈ نہیں ہے کہ اسے اون کون کرتا ہے. پارا چنار کا جس طرح میں نے ذکر کیا, اب وہاں سے سٹوری تو یہ آ رہی ہے کہ سنی اور اہل تشیع لوگوں کے درمیان یہ کچھ جھڑپیں ہو رہی ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے. میری بات ہوئی تھی سبوق سید صاحب سے بھی, ان سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ ڈیٹیل کیوں نہیں ہے اس سارے کانفلکٹ کے بارے میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ لوگ جانے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ انٹرنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے آؤٹ سائڈرس کے لیے. خیر, جو انیشل رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی لینڈ کا مسئلہ تھا, اور لینڈ کا ویسے سے پارا چنار میں نہیں ہے. جب سے فاٹا کا مرجر ہوا آلموسٹ 27,000 اسکوائر کلومیٹر کی زمین ایسی ہے جس کا کوئی آفیشیل ریکارڈ نہیں ہے کہ کون اون کرتا ہے اسے. تو وہاں پہ ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ سنی اور اہل تشیع لوگ رہتے ہیں اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اہل تشیع زیادہ ہیں جس طرح اپر کھرم, اور پھر لوور کھرم جہاں پہ سنی زیادہ ہیں, تو وہ ایک کانفلکٹ بن جاتا ہے, انیویٹبلی سیکٹیرین ایشو بنا دیا جاتا ہے. خیر, وہاں پہ لینڈ ریونیو کمیشن بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ پھر ایک ہی بنگش کمیونٹی ہے, اس کے اندر پھر یہ آباد کاری کے حوالے سے مسئلہ شروع ہوا, فائرنگ شروع ہوگی, اور پھر وہ سنی اور جو اہل تشیع دھڑے ہیں وہ بن گئے. خیر عدیل, آپ کے ساتھ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, یہ میں نے ویسے سبوق صاحب سے بھی پوچھا تھا, ایسا کیوں ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اسے سنی اور اہل تشیع ایشو بنا دیا جاتا ہے ایشو پہ رہنے کے بجائے. کیونکہ اگر ہم اس کیس کو بھی دیکھیں, ان کی بہت دفعہ 2008 میں 2012 میں ان کے معاہدے ہوئے ہیں, لیکن وہی جو سنی اور اہل تشیع بنانے کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ ہر دفعہ خراب ہو جاتے ہیں. یا پارا چنار کی تو آئی بلیو ہسٹری کچھ اس طرح کی رہی ہے کہ وہاں پہ اہل تشیع اور سنی ایک کانفلکٹ کافی زیادہ جو ہے, جب بھی وہاں پہ جو ہے حالات خراب ہوئے ہیں تو یہ چیز کافی زیادہ دفعہ رپورٹ ہوئی کہ مطلب یہ سیکٹیرین ایشو ہی تھا. لیکن آئی بلیو جو یہ پرٹیکولر ایشو ہے جو کہ ریسنٹ ہوا ہے, اس کے اندر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے انٹرویو کیا اور وہ بیسیکلی لینڈ کا ایک مسئلہ تھا, ساری چیزیں تھیں. تو میرے خیال سے یہ اس دفعہ پچھلے جتنے بھی ایشوز رہے ہیں اوور دی ایئرز, اگر ان کو تھوڑا سا اگنور بھی کیا جائے تو اس دفعہ آئی بلیو یہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ جو فاٹا مرجر کے بعد آپ نے بتایا کہ وہ لینڈ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے شاید وہ اس طرح نہیں ہو سکی, تو یہ لوکل اتھارٹیز پہ سارا اس کا ایک برڈن جاتا ہے کہ جو وہاں کے لینڈ کے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ پرٹیکولرلی لینڈ سے ریلیٹڈ ہو. ابھی ریسنٹلی جس طرح جو وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بیسکلی نیگوسیشنس کو جو ہیں وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں,
لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر بہتر یہ تھا کہ گورنمنٹ کے مشینری انکلوڈنگ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پہلے آتی اور وائلنس نہ ہوتا. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ ہوا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو آپ نے بات کی کہ اہل تشیع اور سنی کا کانفلکٹ بنا دیا جاتا ہے, یہ بہت پہلے سے ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس میں ہم اس فیکٹر کو آئی بلیو ٹوٹلی نیگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہوتا, ایشو کچھ اور ہوتا ہے, اس کو یہ بنا دیا جاتا ہے. کبھی کبھی سیکٹیرین ایشو ہوتا بھی ہے, لیکن میرے خیال سے پرٹیکولرلی اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ اس کیس کی جو بیس ہے, پرٹیکولرلی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ کا ایشو ہے, تو وہ نظر ایسے آتا ہے کہ وہ اصل میں سیکٹیرین کانفلکٹ نہیں تھا, لیکن اس کو رنگ ایسا دیا گیا کہ وہ اب, اور پرٹیکولرلی میرے خیال سے آل دو لینڈ سے ریلیٹڈ ایون پنجاب میں جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ وائلنس ہو جاتا ہے, لیکن جب سیکٹیرین رنگ دیا جاتا ہے اور پارا چنار کی ہسٹری ایسی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں کافی زیادہ اسکلیٹ کرتی ہیں. ایون پری پارٹیشن ان کی ہسٹری چلتی آ رہی ہے. بالکل. اور اب اسی میں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایشو بن جاتا ہے, اگر آپ پارا چنار ہی دیکھ لیں عائشہ, کچھ دنوں پہلے رپورٹس آئی تھی کہ اہل تشیع کچھ اسکول ٹیچرز کو اسکول کے اندر قتل کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے کی یہ رپورٹس ہیں کہ سنیوں کو کیا گیا تھا, 4-5 سنیوں کو قتل کیا گیا تھا. تو اب یہ ایک ایسا سائیکل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل 2 لوگ کا جھگڑا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا قتل کر دیتا ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ اگر مسلمان ہیں تو ان کا کوئی ایک ہوگا سیکٹ ہوگا, یا وہ سنی ہوں گے یا وہ اہل تشیع ہوں گے, وہابی ہوں گے. تو اب اگر ایک سنی کی موت واقع ہو گئی ہے, کسی نے قتل کر دیا, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو بیس ہو وہ فرقہ واریت میں ہی ہو. تو جب اسے بنا دیا جاتا ہے پھر یہ ایک ان اینڈنگ, ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سائیکل بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے, میں اس کی ایک تھوڑی بہت آپ کو وہ دے دوں, کیونکہ جب میری بات ہوئی تھی اس میں یہ آیا تھا. جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ زینب یون اور فاطمی یون جو ہے وہ ایران سے سپورٹ کر رہے ہیں, پھر داعش اور طالبان افغانستان سے کر رہے ہیں. کیا یہ ایک ریجنل پالیٹکس ہے, یا ہم ایک چھوٹے لینڈ کے ایشو کو ریجنل پالیٹکس بنانے پہ تلے ہوئے؟ سو اگر ہم پرٹیکولرلی فاٹا کی بات کریں, رائٹ, سو وی سی کہ وہاں پہ ایک کلچر ہے تھوڑا سا کنفرنٹیشن کا, تھوڑا سا ویپنس کا استعمال ان کے بہت ڈیلی لائفس میں بہت نارمل سی بات ہے. سو ٹو دا آؤٹ سائڈر آٹومیٹکلی دے سیم لائک اے ویری وائلنٹ society just because they're holding and carrying arms everywhere they go. تو I don't necessarily agree with this. تو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ کانفلکٹ کی روٹس جو ہیں وہ کچھ اور تھیں in the current situation, I think I agree with that. پر یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں گروپس نے اپنی اپنے سیکٹس کو اس طرح سے یوز کیا ہو ٹو ڈرا مور اٹینشن ٹو دس کانفلکٹ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک چیز میڈیا پہ زیادہ سرکولیٹ کرنا شروع ہوتی ہے, تھوڑی سی زیادہ اٹینشن گریب کرتی ہے, دیٹ از وین دا اسٹیٹ چوزز ٹو انٹروین, دیٹ از وین دا اسٹیٹ ول اسٹیپ ان اینڈ سالو دیز پرابلمس. ورنہ آئی ایم پریٹی شیور کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہزاروں جگہوں پہ ہزاروں لڑائیاں ہو رہی ہیں فاٹا میں, تو دس از ناٹ سم تھنگ نیو اور آؤٹ آف دا آرڈنری فار دیم. وہ باقی ساری لڑائیاں چھوڑ کے اسی لڑائی میں کیوں انٹروین کر رہے ہوں گے, ان کا کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. سو ایک ہماری آئی تھنک کہ ایک ہماری نیشنل ٹینڈنسی بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ 2-3 لوگوں پہ کانسٹنٹلی بلیم شفٹ کر دیتے ہیں, ان پہ ہمیں وہ چاہے یہودی سازش ہو یا آئی تھنک بیسکلی تو اسٹارٹ ہوا یہ ایک بڑا لوکل ایشو, اور اس کے بعد پھر جب یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اور اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں اور جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایرانین ریولوشن کو بھی دیکھیں, اس کے بعد آپ پارا چنار کی ہیپننگس کو بھی دیکھیں, کس طرح وہاں پر ایک جو اہل تشیع کمیونٹی تھی وہ اسٹرینتھن ہوئی. اور اگر آپ افغان وار دیکھیں اور وہ طالبان کے آنا جانا یہاں پہ دیکھیں, تو وہ ایک آپ کو ریمننٹس نظر آتے ہیں. اگر ہم ایران اور افغانستان کی بات کریں تو آپ کو اس ایریا میں پرٹیکولرلی نظر آتے ہیں. پاکستان کی جو سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں, they have definitely been influenced by whatever goes on in the larger region. آپ ایرانین ریولوشن کے ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی جو اہل تشیع تھے they were very politically charged at that time. جب وہاں پہ ریولوشن ہو رہا تھا 79 میں, تو یہاں پہ 1980s میں جو زکوٰۃ آرڈیننس پاس کی گئی, اس کے بعد جو ہے دے وینٹ اینڈ دے مارچڈ آن دا کیپٹل, اور پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹس کی انہوں نے اس کے خلاف. اسی کے ساتھ ساتھ اسی ٹائم پہ جو ہے, سو آن دا ہول آئی تھنک کہ یہ ایک بہت ریلیجیسلی چارجڈ پیریڈ آپ کے پورے ریجن میں چل رہا تھا. ایران میں اسلامک ریولوشن آ رہی تھی, پاکستان میں جو ہے وہ ضیاء کی اسلامیائزیشن چل رہی تھی, اور اس پورے ٹائم میں جو ہے وہ
groups like the SSP and لشکر جنگ بھی rose to prominence, ان کو سپورٹ بھی کیا گیا کیونکہ ضیاء, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق was worried about the Shia uprising in Pakistan. تو انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو obviously attention دی گئی اینڈ سپورٹ دیا گیا ان ایجنسیز تھیں, ان پارٹیز کو, to quench that rebellion. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 89 میں I believe 1988 میں جو ہے وہ مولانا الحسینی کا جو ہے وہ اسیسنیشن ہوئی, اور تب پھر سے جو ہے وہ ایک آپ کہیں کہ جیسے رفٹ جو ہے وہ اچانک سے بہت بڑھ گئی اور لڑائیاں پھر سے شروع ہو گئیں SSP اور اہل تشیع. اور یہ جو پوری اہل تشیع موومنٹ تھی, اس کے اندر مولانا عارف الحسینی کی بڑی ایک پرومیننس تھی. انہیں پاکستانی خمینی بھی کہا جاتا تھا, اور جب ایونچولی پھر ان کا جب قتل ہوا تو یہ بھی کہا گیا کہ خمینی صاحب نے کہا تھا کہ میرا ایک اب بازو چلا گیا. تو ایک بڑی سگنیفیکنس آپ کو نظر آتی ہے, اور یہ بھی پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایران کے انٹرسٹ پاکستان میں, یا جو لوکل لیڈرشپ تھی پاکستان میں اہل تشیع لوگوں کی, اس کو کس قسم کی سپورٹ حاصل تھی. اسی کے ساتھ عائشہ, جس طرح آپ نے ایک جیو پالیٹکس کی بات کی, تو بالکل ہم نے دیکھا کہ کچھ گروپس لانچ کیے گئے کاؤنٹر کرنے کے لیے اہل تشیع موومنٹ کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سوویٹ انویژن تھی افغانستان میں, اس کے بعد جو ریپریکشنز دیکھے گئے کہ جو پاکستان کی طرف سے سپورٹ کیا گیا مجاہدین کو جو کہ سنی تھے, اس کے بعد پھر اب ایک اس میں آپ ٹریجڈی کہہ لیں یا ایک اتفاق ایسا ہے کہ جو پارا چنار جو آلریڈی وہاں پہ بڑی ایک, جس طرح پہلے ڈسکس کیا کہ سنی اور اہل تشیع لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے, اب وہ وہاں سے جو ملیٹنٹس ہیں ان کا راستہ جاتا تھا افغانستان میں, پاکستان سے افغانستان. انفارچونیٹلی اب اتفاق کہہ لیں, وہ جو ایریا تھا پارا چنار کا, وہ مجاہدین استعمال کرتے تھے پاکستان سے افغانستان جانے کے لیے. اور 1986 کا ایک جو بڑا واقعہ جس سے کوٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مجاہدین جا رہے تھے افغانستان کی طرف, جو اہل تشیع لوگ ہیں اس کمیونٹی میں, اس ایریا میں, انہوں نے ریزسٹ کیا, اور پھر ایک جس طرح ایک امپریشن ہے کہ ایک اسٹیٹ سینکشن بروٹیلٹی کہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ اہل تشیع جو سامنے کھڑے ہو رہے تھے, اور جس طرح قتل و غارت ہوئی اس کے اندر اور بھی کافی زیادہ کرائمز کی بات کی جاتی ہے, اس کی ڈیٹیلز میں خیر نہیں جاتے. تو یہ ہم نے بڑا دیکھا کہ جیو پالیٹکس کا پاکستان کے اندر سیکٹیرینزم میں کس قسم کا رول رہا ہے. اچھا, ویسے میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہم بیسیکلی اسلام کے اندر ڈفرینٹ سیکٹس کی بات کر رہے ہیں. تو ویسے اوور آل دیکھا جائے تو ہر ریلیجن کے اندر آلموسٹ اوور دی پاسٹ سینچریز یہ چیز رہی ہے. اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو اگر ہم یورپ کی ہسٹری یا US کی ہسٹری اٹ سیلف US کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو کرسچینٹی کے اندر ڈیوائڈ تھی کیتھلکس ورسز پروٹیسٹنٹ, اس نے کتنا اہم رول پلے کیا, مطلب شیپنگ دی ہسٹری آف ویسٹ. تو یہ چیز صرف اسلام میں نہیں ہے کہ صرف سیکٹس میں جو ایک رفٹس رہتی ہیں, یہ اوور دی مطلب جتنے بھی ریلیجنز ایگزسٹ کیے ہیں اوور دی کورس آف آل پریویس سینچریز یہ چیز رہی. ایون آپ یہ دیکھیں جب پاکستان کی موومنٹ تھی اور جب یہ برٹش راج تھا, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر ابھی میرے ذہن میں آیا کہ وہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آئی بلیو 2nd یا 3rd تھی, اس کے اندر امبیڈکر جو کہ بیسیکلی ہندو کی سب کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو وہ اتنا ڈسیسو مومنٹ ہو گیا تھا کہ جناح نے انہیں کنونس کیا. جناح کو ویسے بیسیکلی کیونکہ جناح کے آپ مختلف چیزیں دیکھیں گے تو ان کو چیمپئن آف مائنورٹی رائٹس اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف مسلم مائنورٹی کی بات نہیں کی تھی, مختلف جگہوں پہ انہوں نے ایون ہندو سب کلاسز کی بات کی تھی. تو جو ہندوازم کے اندر جو کلاسز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اندر اتنا بڑا رفٹ کریٹ ہو گیا تھا کہ جو گاندھی ہیں انہوں نے بیسیکلی وہ اسٹرائک پہ چلے گئے تھے کنسیڈرنگ امبیڈکرز ویو. تو اس کے بعد خیر وہ بعد میں ساری چیزیں سیٹل ہوئی, لیکن یہ میں چیز ویسے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اوور دی کورس آف سینچریز آل ریلیجنس کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اسی طرح آپ ریسنٹ دیکھ لیں کہ کافی سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, بہت سے جیوز ہیں جو کہ بیسیکلی زائنسٹ موومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ آپ کو ویسٹ میں پروٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے اگینسٹ دی جوئش سیٹلمنٹ ان دی پیلسٹائن. تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن اس چیز میں اب جس طرح فار ایگزامپل ہم پاکستان کی ایگزامپل لے رہے ہیں 47 سے آنورڈس جس طرح چیزیں ہیں, آئی بلیو فالٹ لائنس تو یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن اوور دی کورس آف سینچریز جو کمیونٹی یا سوسائٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی سروائیو کرنا سیکھ جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم بات کر رہے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ ورسز کیتھلکس کی, جیسے میں نے بات کی تو بہت لڑائیاں ہوئی ہیں, ایون پوری رائل فیملیز ختم ہوئی ہیں اس چیز پہ.
ایون آپ برٹن کی ہسٹری دیکھیں گے تو ان کی جو ایک آپ جوڈیشل سسٹم یا پھر ان کا ایون پولیٹیکل سسٹم آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو مطلب نمبر آف جسے کہنا چاہیے ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس سے بیسیکلی آج ان کا ایک سسٹم کھڑا ہوا ہے, اس کے اندر پروٹیسٹنٹ ورسز کیتھلکس کی اتنی زیادہ انٹرونشن ہے کہ بندہ اس کے بغیر ان کی ہسٹری پوری نہیں ہوتی. لیکن آج دیکھیں تو وہاں پہ اتنا ڈیوائڈ نہیں ہے. ود دا ٹائم سوسائٹی پروگریس کرتی ہے اور یہ چیز ہوتی ہے, اور آئی بلیو کہ ود دا ٹائم شاید یہ جو چیز ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ اوور دی پاسٹ فیو ایئرس شاید اس طرح نہیں تھی, ابھی ریسنٹلی اس کو دوبارہ جو ہے وہ کافی زیادہ ایمرج ہوئی ہے یہ چیز, تو شاید ود دا ٹائم ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بہتر انداز میں ایڈریس کر سکیں. میرے سے امپورٹنٹ ٹیک اوے یہی ہے کہ باہر بھی جب اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں, جب مختلف گروپس ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہوئی ہے, ڈسکورس ہوئے, تو معاملات سیٹل ہو گئے ہیں اور بہتری کے لیے سیٹل ہوئے ہیں. اس کے ساتھ تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیتے ہیں فائنل کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. دفعہ 144 امپوز کر دی گئی ہے سارے علاقے میں. پیرا ملٹری اور ملٹری ٹروپس کو بھی بلا دیا گیا ہے وہاں پہ جو معاملات ہیں انہیں سیٹل کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے. اس کے ساتھ ایک انفارچونیٹ, ویسے تو ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو سالو کرنے کی بات کی جاتی ہے. جب فاٹا میں اتنے عرصے سے چل رہا ہے ایکس فاٹا میں زمینوں کا, تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ ایک بورڈ آف ریونیو کے تھرو بنا رہی ہے آپ کا ہائی لیول ریونیو کمیشن, اور یہ سیٹلمنٹ کرے گی سارے لینڈس کی. یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی. خیر اب کچھ میٹنگز بھی کہہ رہے ہیں کہ پلانڈ ہے جو لینڈ کمیشن کی ہے, تو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. ہوپ فلی سب کچھ بہتری کی طرف چلا جائے گا. اسی کے ساتھ ہم اپنی دوسری سٹوری کے اوپر آتے ہیں. انڈیا کے اندر اب انڈیا سے 2 سٹوریز آ رہی ہیں, دونوں کا ہی ایک ویسے بڑا ایک انٹرسٹنگ کنیکشن ہے. سب سے پہلے تو ان کے ہم وہ ہنی ٹریپ والی سٹوری کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو ٹویٹر کے اوپر وہ اسکرین شاٹس کافی زیادہ سرکولیٹ کری ہیں جس کے اندر ایک چیٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک اللیجڈلی پاکستانی ایک اسپائی اور ایک انڈین سائنٹسٹ ہیں پردیپ کرولکر, ڈی آر ڈی او ان کے ڈیفینس اینڈ ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے. خیر انہیں اریسٹ تو کیا تھا 1-2 مہینے پہلے, لیکن اب کورٹ کے اندر کوئی ایک چارج شیٹ ان کے خلاف دی گئی ہے 1800 پیجز کی, اور اس کے اندر وہ ساری چیٹس ہیں. تو آپ کو وہ دیکھ کے ویسے ہنسی بھی آتی ہے اور تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے. آپ لوگوں نے وہ چیٹس دیکھی ان کی جو ان خاتون پاکستانی اللیجڈ پاکستانی ایجنٹ کے ساتھ تھا؟ اچھا نہیں دیکھی. تو بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں کی آن لائن کچھ وہ ہوئی تھی, انٹریکشنز ہوئی تھی. پھر ٹرسٹ گیننگ کے لیے جو ایجنٹس تھے, جو خواتین تھیں, انہوں نے اپنی ای میل آئی ڈیز اور پاسورڈز دے دیے تھے سائنٹسٹ کو, اور ان سے انہیں کہا تھا کہ اپنے فون کے اوپر 2 اپلیکیشنز انسٹال کریں, جو کہ انہوں نے کر لی معصومیت میں. خیر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ڈیٹا ہوا ہوگا, لیکن جو میں ایکچوئل چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ چیٹس ہیں. چیٹس دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ جو صاحب ہیں ان کے یہ کافی زیادہ مختلف انڈیا کی جو مسلز وغیرہ ہیں, آپ کی برہموس مسل ہوگی, ان کے رافائل جیٹس انہوں نے ایکوائر کیے تھے, اس کے اوپر کام کیا ہے. آکاش اور استرا مسل سسٹم کے اوپر, اور اگنی 6 جو ان کی ایک بڑا ہم نام سنتے ہیں اس کے اوپر کام کیا. ایک انٹرسٹنگ جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی, وہ خاتون ان سے پوچھتی ہیں کہ ہاؤ واز دا لانچ, آئی تھنک, تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈیزائنڈ اٹ بیبی, اٹ واز فن. معصومیت تو دیکھو یار بیچاری کی, ایسے کرو گے تو لوگ. یہ تو ویسے ہوگی ڈیٹیل, لیکن میں تھوڑی بہت جب اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا مجھے تھوڑا سا شک ایک طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ پچھلے 5-6 مہینے ہی دیکھ لیں, ایون پی این لیول کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے انڈیا کے, یا تو وہ ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری سے تھے یا وہ کسی ڈیفینس ریلیٹڈ منسٹری سے تھے, ہنی ٹریپ ہو گئے پاکستانی ایجنٹ سے. کیا آپ کا خیال ہے واقعی یہ پاکستانی ایجنٹس کی وجہ ہے, یا پھر یہ کوئی انٹرنل پالیٹکس ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں ہر ادارے کے اندر, یا ڈسپوز آف کرنے کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے کیونکہ آپ پروو نہیں کر سکتے کہ پاکستانی ایجنٹ تھا بھی کہ نہیں, یا کہاں, کیونکہ یہ بھی جو نمبرز ہیں وہ لنڈن بیسڈ ہیں, پاکستان بیسڈ نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں کوئی ایکچوئل کوئی ڈیپتھ ہوتی ہوگی اس کی, یا پھر یہ صرف پولیٹکس ہے؟ یار سو آئی ڈڈ ناٹ تھنک کہ ہنی ٹریپس جیسی ایک ایج اولڈ پریکٹس جو ہے وہ اتنی سکسیزفل ہو جائے گی پاکستان, اور اتنی بلیٹنٹلی. وہ پوچھ رہی ہے لانچ کیا, کہ ایک لنڈن میں بیٹھی لڑکی کو کیا فرق پڑے گا. اس کی سوری میں عائشہ میں ایک اور چیٹ کر دوں, وہ پوچھتی ہے ایک میسج میں, اینی نیو پیرامیٹرز اور اینی چینج ہیپنس. یہ کون پوچھتا ہے؟
اس نے کہا نا بس مجھے تو بہت انٹلیکچوئل گرل مل گئی ہے, ایسے تو لوگ ترس جاتے ہیں انٹلیکچوئل گرلس کو, مجھے تو مل گئی ہے, میں تو ونر ہو گیا ہوں یہاں پہ. سوری بیچارہ, کینٹ امیجن واٹ ہی از گوئنگ تھرو. لیکن آئی تھنک کہ یہ ہنی ٹریپ والا, اس میں کچھ اور اسٹوری ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے معصوم ہو لوگ. یعنی ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت گروئنگ فورس بن گئی ہے, پر دا ہنی ٹریپ کیسز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ آئی تھنک. اور آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ریسنٹلی جو ہے وہ ایک رائز آئے ہے ان اریسٹ میں انڈر دس. ابھی ریسنٹلی جولائی کی میں رپورٹس پڑھ رہا تھا. اب خیر ان رپورٹس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اریسٹ پہلے کیا جاتا ہے اور پھر ڈسکلوز بعد میں کیا جاتا ہے, لیکن ایز ارلی ایز یہ جو ابھی جولائی 8 کو رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ ایک نیلیش بیلیا جو بارڈر سیکیورٹی فورس کے ممبر تھے, انہیں بھی ہنی ٹریپ کے اس میں اریسٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک امامی خان ہے, وہ 5 اکتوبر 2022 کو, وہ بیسکلی اکاؤنٹنٹ تھے آرمی کے اندر, انہیں بھی ہنی ٹریپ کا ایک کیس آیا تھا. اور ابھی مئی 1 کو میں پڑھ رہا تھا راوی پرکاش مینا جو ایک دہلی کے سینا بھاون ہوتے ہیں ان کے, آئی تھنک کوئی ادارہ ہے, انہیں بھی جو ہے اسی کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس شیئر کرنے کے آئی واز آلسو ریڈنگ another case from this week جہاں پہ جو آئی تھنک ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری سے کوئی بندی تھی جس کو انہوں نے وہ کیا تھا, بندی تھی کہ بندہ تھا, مجھے بالکل کلیئر ڈیٹیلز نہیں یاد اس کی, بٹ یا سو دھوکہ دینے میں جو ہے نا وہ آگے آگے. ویسے میں نے جو انٹرنل پالیٹکس کی عدیل بات کی, اس کے پیچھے ایک جو وجہ تھی ہمارے پاس کیس آتا ہے. ہم جب ہنی ٹریپ کی بات کرتے ہیں نا, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تھا جسے ہنی ٹریپ کر لیا گیا کسی خاتون کا استعمال کر کے. ایک بہت انٹرسٹنگ کیس اس میں یہ ہے جو موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا, مادھوری گپتا کا کیس, جو 2007 میں پاکستان کے اندر انڈین ہائی کمیشن میں سرو کری تھی اسلام آباد میں, اور انہیں الیجڈلی ہنی ٹریپ کیا گیا تھا. اور جو انڈین رپورٹس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنا مارکیٹ جاتی تھی اور وہاں پہ کوئی ISI کا کوئی سیف ہاؤس تھا, وہاں جا کے وہ انفارمیشن دیتی تھی اور وہ ہنی ٹریپ ہو گئی تھی. ان کا اریسٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ انہیں بلایا گیا 2010 میں یہ کہہ کے کہ ہندوستان میں 60 سمٹ ہونے والی ہے تو آپ ہماری مدد کرائیں اسے آرگنائز کرانے میں. جب وہ انڈیا گئی تو انہیں اریسٹ کر لیا گیا. خیر ان کے خلاف پھر پراپر انویسٹیگیشن ہوئی, ان کے ساتھ بھی بڑا دھوکہ ہوا ہے, 2 جگہ سے دھوکہ ہوا ہے. دوسروں نے تو دیا ہی, اپنوں نے بھی دے دیا. 2018 میں انہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کانوکٹ بھی کر دیا گیا تھا 3 سال کے لیے, لیکن وہ اب تو خیر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 2021 میں کووڈ کی وجہ سے. لیکن وہ اینڈ تک یہ کہتی رہی کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی, یہ میرے سے جیلس تھے ادارے کے اندر لوگ اور مجھے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے. اسی کے ساتھ انڈیا میں ویسے عائشہ بتائیے گا انڈو پاک لو سٹوریز کنٹینیو. ایک اور ریسنٹ ویک میں جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری جو بار بار ہیڈ لائنس بنا رہی ہے وہ ہے سچن اور سیما کی پریم کتھا, جس سے جو ہے وہ PUBG کھیلتے کھیلتے دے بیکیم فرینڈس, اور پھر سیما جو ہے وہ فالوڈ ہم ٹو انڈیا, اور پھر جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ شادی کریں گے ایک دوسرے سے تو وہ لوگ کورٹ گئے, اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کورٹ والوں نے کہا کہ آپ کے تو پیپرز ہی ٹھیک نہیں ہیں, اینڈ دے اریسٹڈ سیما اور اس کو جیل میں ڈال دیا, اور پھر خیر اس کو ریلیز کر دیا انہوں نے. اور سچن اور سیما کی کہانی جو ہے وہ بہت لمبی چل رہی ہے. اس میں بہت انٹرسٹنگ بات جو آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ لاٹس آف پیپل ڈونٹ ایون بلیو دا اسٹوری دس ہے کہ سیما جو ہے وہ کوئی پاکستانی, سیما کو ہندوؤں سے بہتر آتی ہے ویسے اگر آپ ان کے انٹرویوز اور ہندی جو ہے. یس تو اسٹوری یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ سیما اور سچن جو ہیں وہ PUBG کے تھرو ملے. سیما جو ہے وہ شادی شدہ خاتون تھی, ان کے میاں سعودیہ میں جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے کام کر رہے تھے, اور ان دونوں کے آپس میں بچے بھی تھے. اور جب ان کی سچن سے بات چیت شروع ہوئی اس کے بعد جو ہے شی ڈیسائیڈڈ کہ ان کو ملنا ہے سچن سے کسی طرح. تب جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹرپ لگایا نیپال کا. سب سے پہلے دا فرسٹ ٹائم شی وینٹ الون. وہاں پہ جو ہے وہ سچن آ کے ان سے ملے, وہ لوگ کچھ دن وہاں پہ ساتھ ٹھہرے, اور پھر سیما کیم بیک ٹو پاکستان اور سچن جو ہے وہ واپس انڈیا چلا گیا. پھر کچھ مہینے بعد جو ہے وہ سیما کیم بیک ٹو نیپال ود ہر کڈس, اور وہاں سے جو ہے وہ
اس نے ایک بس پکڑی اور وہ پہنچ گئیں سچن کے شہر میں. اور وہاں سے آگے سٹوری یہی ہے کہ سچن نے جو ہے وہ سیما کے لیے کمرہ رینٹ کیا, اس میں اس کو اور اس کے بچوں کو رکھا, اور کچھ ٹائم بعد اس نے اپنے ابو کو بتایا کہ اس طرح سے ایک لڑکی ہے پاکستان سے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے ابو جو ہیں وہ ملنا چاہتے تھے سیما سے, تو وہ گئے سیما سے ملنے, اور وہاں سے جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے دے ڈیسائیڈیڈ کہ دے وانٹیڈ ٹو گیٹ میریڈ, اور شادی اب ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ کورٹ میرج کریں. سو سچن کے پیرنٹس جو ہیں وہ سیما سے ملے, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ خواہش کی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے طور طریقے اپنا لیں اور ہم پھر آپ کی اپنے بیٹے سے شادی کرا دیں گے. اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جب وہ دونوں گئے اپنی کورٹ میرج کروانے, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ سیما کا تو پاسپورٹ پاکستانی ہے اور اس پہ تو ویزا بھی نہیں لگا ہوا. اچھا ایک سیکنڈ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ان کے پاس سے پاسپورٹ ملا ہے ان کا, پاکستانی پاسپورٹ؟ ہاں. اوکے. تو پھر جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ آپ کی تو شادی نہیں ہو سکتی بہن, یہ شادی نہیں ہو سکتی, وہ آپ جیل چلیں کچھ ٹائم کے لیے. وہاں سے جو ہے اب وہ جیل میں نہیں ہے انیشلی. اچھا جب سچن نے وہ کیا ہے نا, روم رینٹ کیا ہے, تب یعنی انہوں نے مانگی تھی ڈیٹیلس, پر ادھر جو ہے وہ سچن نے اپنی وہ دے کے نا اپنا آدھار کارڈ اور سب دے کے کام چلا لیا تھا, تو اس سے پہلے جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں کو آئی گیس. اور پھر جب الٹیمیٹلی بات کھلی تو وہ ایک ایسی انٹرنیشنل نیوز بن گئی. پھر جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جہاں پہ ان لوگوں نے اپنی اسٹوری سنائی. یہ پتہ چلا کہ سیما جو ہے وہ شی از کنورٹیڈ فرام اسلام ٹو ہندوازم, اور اب جو ہے وہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے, اور بچے جو ہیں وہ بہت خوش ہیں سچن کے ساتھ. اور ان کا جو میاں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے بچے واپس کر دو مجھے, تو ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس پورے اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن جو ریز ہوا ہے اچانک سے, وہ یہی ہوا ہے کہ اس سیما ایون پاکستانی, تو اس کے یعنی ایون اس کی شناختی کارڈ کی کاپیز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بہت سرکولیٹ کر رہی ہیں. اس سے کسی جرنلسٹ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کوئی تو صورت سنا دیں, کچھ تو سنا دیں, کوئی کلمہ ہی سنا دیں, اور اس نے یعنی بہت زیادہ کہا کہ مجھے نہیں یاد. جہاں پہ لوگوں کے اسپیکولیشنز چل رہے ہیں وہاں پہ وی نو کہ پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں یا لڑکے جو ہیں وہ یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ انڈیا چلے جاتے ہیں, محبت کی کھوج میں اپنے پیار کو پانے کے لیے ادھر پہنچ جاتے ہیں. تھوڑا سا سوری, آگے اسے تھوڑا بہت گلیمرائز بھی کیا گیا ہے ایڈورٹائزمنٹس میں یا سوشل میڈیا کیمپینز میں, انڈین موویز دیم سیلوز بالکل بہت زیادہ انہوں نے گلیمرائز کیا ہے. بٹ دیر آر کوائٹ اے فیو سیڈ اسٹوریز. ہم نے جو ہے وہ پچھلے سال ایک ایسی خاتون کا انٹرویو کیا تھا جن کی یعنی جو وہی روٹ ہوتا ہے سب کا, رائٹ. سو دے گو فرام پاکستان سے وہ یو اے ای جاتے ہیں, یو اے ای سے پھر وہ نیپال جاتے ہیں, اور پھر نیپال سے دے کراس ان ٹو انڈیا. اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ یہ انڈیا چلی گئیں. شی گاٹ میریڈ دیر ٹو دا انڈین مسلم مین, اور وہاں پہ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ when she got pregnant تو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے چیک اپ کرانے, اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ تو انڈین نہیں ہیں, آپ تو پاکستانی ہیں, اور ان کو پکڑ لیا, ان کو جیل میں ڈال دیا. she spent 5 years in jail and the tales that she has to tell from that prison are very heart wrenching, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ پاکستانیوں کو, آپ کو لگتا ہے کہ انڈین سوسائٹی میں بہت اینیموسٹی ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈین جیلز میں کتنی زیادہ وہ ہوتی ہوگی. شی سیڈ کہ شی گاٹ بیٹن اپ فار بینگ اے پاکستانی. وہاں پہ ان کے ساتھ یعنی لوگ بہت ہی برا سلوک رکھتے تھے. شی ہیڈ ہر بیبی دیر, ریزڈ ہر چائلڈ. میرے خیال سے 4-5 سال کی تھی وہ بچی جب وہ پھر الٹیمیٹلی رہا ہوئیں. اور مسئلہ یہ آ گیا تھا ان کے کیس میں کہ ان کی بیٹی کو جو ہے نا وہ پاکستانی پاسپورٹ نہیں دے رہے تھے بیکاز شی واز ٹیکنیکلی انڈین. تو خیر کر آ کے انہوں نے جو ہے وہ بہت ایک لمبا لیگل بیٹل لڑا اپنی بیٹی کے لیے, اور پھر وہ اس کو یہاں پہ لے کے آئیں اپنے ساتھ,
کیونکہ وہاں پہ تو جو اس کا فارمر ہسبینڈ تھا وہ تو کوئی وہ نہیں کر رہا تھا, یعنی ہی وازنٹ سپورٹنگ دیم, ہی وازنٹ وزٹنگ دیم, اس نے بالکل اپنا تعلق توڑ دیا تھا ان سے. ہاں, سو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ریزینٹ کر رہے تھے اپنے, سوری بندی کے پیرنٹس نہیں, جو بندے کے پیرنٹس تھے, رائٹ, ان کو بہت, تاکہ ان کی جو پوتی ہے وہ ان کے ساتھ رہے, پر ایسا کچھ نہیں ہوا. سو آئی تھنک یہ انٹرنیٹ کے جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ فائدے بھی نظر آتے ہیں, وہاں پہ ایک نقصان بھی ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا. پلس آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ویسے میرا نہیں خیال ایک عام آدمی کو پتہ بھی ہوگا یہ پورا روٹ کے پہلے دبئی جانا, پھر نیپال اور پھر انڈیا, یہ انفارمیشن کس طرح پہنچتی ہے, پلان کس طرح کیا جاتا ہے, بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. خیر اسی کے ساتھ ہم اپنی تیسری سٹوری کے اوپر آتے ہیں. IMF کی میں نے پیکیج کی بات کی تھی جو پاکستان کو ملا ہے $3 بلین کا, اسی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی یہ جو بھی ہفتہ گزرا, اس میں PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں کنٹری چیف بھی تھے اور بھی کچھ لوگ تھے, PTI کے بھی جو اکنامک ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی تھے. اور اس سے PTI کی طرف سے ٹاؤٹ کیا گیا کہ یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ہیپننگ ہے. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتراف کیا گیا ہے PTI کی جو پولیٹیکل ایک سائز ہے اس کا, کہ اس کی پریزنس کتنی ہے, کہ IMF گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد PTI سے بھی بات کرنا چاہتی ہے. اس کے بارے میں عدیل سب سے پہلے آپ سے ہی پوچھتے ہیں, کیا اس کی آپ کو سگنیفیکنس لگتی ہے, امپورٹنٹ تھا, کوئی نئی چیز ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ویسے جب یہ چیز ہوئی تھی تو ایون خان صاحب کا اپنا جو ہے وہ موقف آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہم نے بیسیکلی ان سے جو ہے ہم راضی ہوئے ہیں, تو انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ $3 بلین جو ہیں وہ دینے پہ وہ کیا ہے, ادروائز ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے. تو ویسے تو اٹ سیلف یہ خان صاحب کے موقف کی کافی زیادہ تردید ہو جاتی ہے اس سے, کیونکہ وہ تو بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. لیکن انہوں نے اپنے دور کے اندر بھی بیسیکلی جو ہے وہ کافی چیزیں ایسی کی جو کہ وہ اپنے بیان سے جو ہے وہ انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو دیکھیں IMF کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیفور کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. IMF کا جو ورکنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایسے ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سے کمٹ کرتے ہیں کسی کنٹری سے, پرٹیکولرلی ایسے حالات میں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن میں ہیں اور وہاں پہ الیکشنز نزدیک ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس کافی زیادہ ہے, تو ہمیشہ وہ آل پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز سے ملتے ہیں. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خان صاحب یا PTI کی اچھی خاصی پبلک فالوئنگ ہے, آپ انہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے, آن پیپر نہیں کر سکتے, ایون آپ اپنے پرسپیکٹیو میں آپ انہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہاں, جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے ان کی پارٹی کے ساتھ اوور دی پاسٹ فیو منتھس آفٹر 9th میں, وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوور آل دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ تو گئے ہیں, بٹ PTI کا منترا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ PTI میں آئی بلیو کہ جو لوگ گئے ہیں شاید ان کی اتنی فالوئنگ بھی نہیں ہے, وہ خان صاحب کا ووٹ ہے, تو جو کہ ایک فیکچوئل چیز ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اوور آل اس چیز کو کافی زیادہ خان صاحب نے جس طرح ڈیفائن کیا, یا ایون PTI کے کچھ لوگ جو بیسیکلی ایک پورا ٹرینڈ کہ خان نے کیا ہے تو دیکھو ہم نے جو ہے وہ سروائیو کر کے, وہ تو اوور آل غلط ہے. سرٹنلی آپ کی سے زیادہ سے تو گورنمنٹ کی ہے, اس ٹائم گورنمنٹ نے ہی سارا کچھ کیا ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن جو ایک کیونکہ گورنمنٹ سے زیادہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک اور جنہوں نے کافی زیادہ اس کے لیے اقدام اٹھائے ہیں ہمارے آرمی چیف ہیں, انہوں نے بھی کافی زیادہ سرٹنلی ہمارے ہاں ایون آپ یہ دیکھیں کہ I don't want to categorically mention here, but ہمارے ہاں تو جو فارن پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ جتنی ہماری فنڈنگ آتی ہے اس میں ہمارے آرمی چیف کا بہت رول ہوتا ہے. اور اس سارے سینیریو کے اندر میرے خیال سے سمجھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ IMF کے $3 بلین اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ IMF کے $3 بلین ایک گارنٹی ہیں. اس گارنٹی پہ جو ہمیں سعودیہ, مڈل ایسٹ پرٹیکولرلی, اور اسی طرح چائنا جو بیسیکلی ہمیں امداد دے گا, وہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ بیسیکلی ہماری اکانومی کو رن کرے گا. تو اس میں سارے سینیریو کو یہ بھی اس اینگل سے بھی سمجھنے کی ضرورت تھی. اور سیکنڈلی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یہ ایک اچھا نوٹ ہے دو کہ وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی, ملک کے جو حالات تھے تو اس میں تو بالکل ہی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اکانومی کے اندر چیزیں اب چلیں گی. لیکن دا فیکٹ از کہ امپورٹنٹ چیز جو اس میں آئی بلیو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے سینیریو کو دیکھ کے, پرٹیکولرلی میں نے تو مختلف انٹرویوز بھی کیے IMF کے ریسنٹ ایگریمنٹ کو لے کے, تو
جس طرح انڈیا نے 90s میں جان چھڑائی تھی, اسی طرح مختلف اور کنٹریز کی ایگزامپل ہے. بیکاز IMF کی ورکنگ جن 10 بیسک پرنسپلس پہ ہے, جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیز پرنسپلز آر ناٹ میڈ فار دوز اکانمیز جو کہ مکسڈ اکانمیز ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بہتر حل یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں, جس پہ فوکس ہونا چاہیے رادر دین سیلیبریٹنگ. پرٹیکولرلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی سیلیبریٹ کرنا اس چیز کو کہ یہ بہت بڑی ون ہے الحمدللہ جی ہم نے بڑا, وہ بھی غلط ہے. اور خان صاحب کی طرف سے بھی کہ PTI کی طرف سے کہ یہ ہم نے کہا ہے تو یہ ہوا ہے, یہ تو اٹ سیلف جو ہے وہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے ان کے. میرا خیال ہے کہ ایک چیز کے اوپر اب یہ سب کو مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ IMF اسپیسیفکلی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے مرد جاؤں گا, IMF کی طرف نہیں جاؤں گا. پھر PTI کے دور میں جب گئے تو پھر ہم نے وہ ویژولز دیکھے کہ کس طرح بلز پھاڑے گئے اسمبلی کے اندر کہ یہ ملک کو بیچ رہے ہیں IMF کو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اسے IMF کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں, اس لیے اس سے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ عدیل نے ایک اور چیز مینشن کی کہ ہمارے پاس جو ایکچوئل انفلکس تھا وہ تھا مڈل ایسٹ سے لونز کا. تو عائشہ, ہم نے دیکھا سعودی عرب نے ابھی ہمیں $2 بلین کی ڈپازٹس کیے ہیں, $1 بلین دبئی نے کیا, UAE نے کیا ہے $1 بلین کا. خیر خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے, ہم بڑے ایک نازک موڑ پہ تھے. لیکن جو میں ایکچولی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ جب ہمیں وہ $2 بلین اور $1 بلین کا ملا, اسٹیٹمنٹس پڑھی شہباز شریف صاحب کی بھی کافی زیادہ, لیکن ایک گلوبل سکیل پہ اتنے جو رچ کنٹریز ہیں وہ جب آپ کو $2 بلین دیتی ہیں بیسکلی ان کے لیے بھیک ہے. آئی تھنک بھیک سے بھی کم ہے. تو ہمیں اب اپنے آپ کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے کہ یہی ٹائم ہے کہ اب ہمیں دوبارہ سے کسی کے لیے $1 بلین یا $2 بلین اگر کسی سے لینے ہو تو ہمیں اس طرح ایڑیاں نہ رگڑنی پڑیں. So each of these countries has their own strategic interests in Pakistan, right? آپ سعودیہ کو دیکھ لیں, سعودیہ کو ایک تو آپ کی لیبر کلاس بہت ساری وہاں پہ سیٹلڈ ہے, آپ کا ٹورزم جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی ریلیجس ٹورزم کے لیے تو پاکستان از ون میجر سینٹر فار دیم. اس کے علاوہ اسٹریٹیجک انٹرسٹس وی آر دا کلوزسٹ ٹو ایران رائٹ ناؤ, تو اس حساب سے بھی اٹس گڈ فار دیم. سو اف دا کویشچن از کہ ان کنٹریز یہ کنٹریز کیوں سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو, اٹس آبویس. کوئی بھی یعنی بھیک تو آپ اس لیے دے دیتے ہیں نا کہ اگلے کا کچھ بھلا ہو جائے, آپ کا کچھ وہ نہیں ہو, بٹ دیز کنٹریز ڈو اٹ ان دیئر اون اسٹریٹیجک انٹرسٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک دس کاؤنٹس ایز بھیک. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ پاکستان کو ریفارمس کی شدید ضرورت ہے, بٹ از دس گورنمنٹ گوئنگ ٹو بی میکنگ دوز انپاپولر ڈیسیژنس؟ از دس گورنمنٹ جو یعنی اپ کمنگ گورنمنٹ ہوگی جو یعنی یہ والی PDM والا جو بھی سیٹ اپ ہے فی الحال, ول دے بی اسٹاپنگ دا کرپشن فرام ناؤ آن؟ پرابیبلی ناٹ. آئی تھنک ایک اور, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ریفارمز میں آئی تھنک کرپشن سے بھی زیادہ, کیونکہ کرپشن تو ٹھیک ہے لیکن کرپشن اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا, وہ کرپشن کچھ جگہوں سے کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں کرپشن کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. آپ PIA میں دیکھ لیں, آدھے سے زیادہ جہاز خالی ہوگا اور ٹکٹ بلیک میں بک رہے ہوں گے. تو جو یہ اسے ایک کیش کاؤ بنایا ہوا ہے ہماری بیوروکریسی نے, پولیٹیشینز نے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جب تک آپ انہیں پرائیویٹائز نہیں کریں گے, اور یہاں پہ چاہے PTI ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہاں پہ ساری پارٹی لائنز کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ملک بیچ رہے ہیں, اسے پرائیویٹائز اب کر دینا چاہیے. ہمیں ریلویز, پاکستان اسٹیل ملز, آپ کو PIA, یہ ساری پرائیویٹائز ہونے والی چیزیں. جسٹ ٹو ایڈ ایک انپاپولر اوپینین, میں نے ابھی ریسنٹلی ندیم الحق صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا اسی ایگریمنٹ کو لے کے, تو انہوں نے بڑی عجیب سی باتیں کی, اور ایون انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے نا آفٹر دی انٹرویو مجھے انہوں نے کافی سارا بکس بھی دی. انہوں نے کہا کہ ایک میتھس ہیں, چیزیں ہیں, آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ وہ پڑھیں بھی تاکہ ایک چیز پھیلے عوام میں, لوگوں کو سمجھ آئے. تو ایون مجھے وہ لے گئے اپنے روم میں, انہوں نے وائٹ بورڈ تھا, اس پہ لکھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پرابلمس ہیں. میں نے کہا یہی جو کہ بیسیکلی بات کی جاتی ہے لیڈ کیپچرزم کی کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا, اسی طرح بات کی کرپشن کی. تو انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوری ہمارے ملک میں اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہر دوسرے ملک میں ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا نام ہے ٹیکس نکالنے کی یا ٹیکس لینے کی,
وہ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ تب ہوتا ہے جب آپ کی اکانومی پروگریس کر رہی ہو. جب آپ کی اکانومی پروگریس نہیں کر رہی, آپ عوام کو دبانا چاہیں اور دبا دیں, لیکن اس سے ملک نہیں چلے گا. اور ان کی یہ جو ان پاپولر اوپینین تھے نا, انہوں نے بیسیکلی کیا کہ انہوں نے ایک ایکویشن لکھی اور انہوں نے ایک سائڈ پہ ٹیکس لکھا اور انہوں نے کہا کہ ایکولس ٹو ڈال کے دوسری سائڈ پہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم سارے ٹیکس والی سائڈ کو دیکھ رہے ہیں, ہم ایکولس ٹو والی سائڈ کو نہیں دیکھ رہے. اور انہوں نے بڑی اچھی ایگزامپل دی. انہوں نے کہا ٹیکس انکریز ہو جائے. آپ کو پتہ ہے ایکولس ٹو کے دوسری سائڈ پہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پیسے اکٹھے کر لیں گے گورنمنٹ, کیا کرے گی وہ؟ وی آئی پی کلچر میں لگائے گی وہ, اور زیادہ ان چیزوں میں جہاں پہ آلریڈی آپ کا ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے, جہاں پہ آلریڈی آپ کا پیسہ جا رہا ہے وہاں زیادہ جانے لگ جائے گا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو چیز ہے وہ بیسک اور اسی طرح انہوں نے مطلب وہ میری تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ نالج میں اضافہ. اور انہوں نے پرٹیکولرلی کہا کہ ایون تو میں ان کی کافی باتوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پروجیکٹس ہیں, پالیسی ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ ہماری یہ پالیسی لے کے چلنی ہے, وہ یہ کہے گی ہم نے یہ بنانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بھائی آپ کی پالیسی ہوتی ہے, پالیسی بنتی کیسے, ریسرچ ہوتی ہے, ایک ڈاکومنٹ پبلش ہوتا ہے, آپ کی ایک ویژن ہوتی ہے. جس طرح بیسیکلی انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ 1990s کے اراؤنڈ انڈیا نے جب کہا تھا کہ اب ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, تو یہ نہیں تھا کہ یہ پروجیکٹ ہے, یہ پالیسی تھی ان کی. اور انہوں نے اپنا سونا بیچا اور اس ٹائم کا جو قرض تھا وہ اتارا اور اس چیز کو لے کے چلے. تو آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا, میری ہارون شریف صاحب سے بات ہو رہی تھی. ایسے PM رہ چکے ہیں, فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں انویسٹمنٹ کے, PTI گورنمنٹ میں ایک منسٹر رہ چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری ایک دن میٹنگ ہوئی بیوروکریسی کے لوگوں کے ساتھ, تو میں نے پالیسی کا ذکر کیا نا کہ پالیسی نہیں ہے. تو جو بیوروکریٹ تھے کافی سینئر لیول کے, انہوں نے بیوروکریٹ کا ذکر کیا. کہتے انہوں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں, 10-15 دن میں بن جائے گی. تو میں سوچ رہا تھا کہ 10-15 دن میں کون سی پالیسی بن سکتی ہے. تو پالیسی میکنگ آتی نہیں ہے آپ کی, نہ آپ کے پرائیورٹی میں. عائشہ آپ, سوری میں نے آپ کی ساری وہ جو بات تھی نہیں آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ ٹو دس کہ جہاں تک ہمارے پالیسی گیپس ہیں, وی آلسو نیڈ ٹو بلڈ آر ڈومیسٹک انڈسٹریز زیادہ اس وقت. یعنی وہی بات کہ جب ہماری ڈیفالٹ کے ٹائمز چل رہے تھے تو اس وقت جو ایک بات بار بار ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم سب کچھ تو امپورٹ کرتے ہیں. آپ امپورٹ بین کر دیں گے تو آپ کے بزنسز کیسے چلیں گے, آپ کی انڈسٹریز کیسے چلیں گی, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. So if anyone has to do one thing right in Pakistan's economy, I would say کہ بھائی آپ بس ڈومیسٹک انڈسٹریز کو گرو کریں, ان کو فلرش کرنے دیں. اور بیوروکریسی کا جو رول ہے نا اسے کم سے کم رکھیں, کیونکہ اصل مسئلہ وہی لے کر آتے ہیں بیچ کے اندر. ڈونٹ وری اباؤٹ کہ بھائی یہ لوگ اب اتنا پیسہ بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی اس پیسے میں سے شیئر دو. اور یعنی فار دا ٹائمنگ آپ اپنی انڈسٹریز کو گرو تو کرنے دیں, کچھ آپ انوویشن لائیں اپنے ایگریکلچر میں. آپ کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. خیر یہ تو تھی ہماری نیوز سٹوریز. اسی کے ساتھ آ جاتے ہیں TCM اپڈیٹس کے اوپر. ہم نے پچھلے ہفتے بھی اپڈیٹ کی تھی سویڈن کے اندر جو قرآن برننگ تھی, اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. عائشہ بتائیں اس کے بارے میں. سویڈن میں قرآن کی ڈیسیکریشن پہ جو ہے وہ ہم نے بہت ڈفرینٹ فارمس آف پروٹیسٹ دیکھے. کویت پہ جو ہے وہ کچھ کاپیز قرآن کی وتھ سویڈش ٹرانسلیشن بھیجی. کچھ کنٹریز نے جو ہے, کچھ کنٹری کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی سویڈش ایمبیسیز کے باہر بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن خوانیاں کی. سو اٹ واز آل ویری انٹرسٹنگ کہ جہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ بس سڑکوں پہ باہر آنا پریفر کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے ریلیجن کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس بھی دیکھ لی, رائٹ, اینڈ دا مور پیسفل اینڈ مور ریپرزینٹیو ہاں آف دا نیچر آف اسلام. امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ UN کی جو ہیومن رائٹس باڈی ہے وہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک ریزولوشن پیش کی کہ جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ, جہاں پہ قرآن کی ڈیسیکریشن اور اس قسم کی ہرٹفل ہیٹ نظر آئے, وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کو نہ انکلوڈ کیا جائے, بلکہ اس کو بھی ایک طرح سے کرب کرنے کے لیے, اسلاموفوبیا کو کرب کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کنٹریز جو ہیں وہ مزید ایسے لاز انٹروڈیوس کرائیں. تو یہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کو پاس کر دیا, اس ریزولوشن کو. اینڈ جو US اور یورپ کی کنٹریز تھیں دے ور اگینسٹ اٹ کہ ہم اس طرح سے کس طرح سے فارورڈ لے کر چلیں گے. بٹ خیر ابھی کے لیے the resolution has been passed. I guess we'll see which way things go. یہ تو ہو گئی نیوز اپڈیٹس. اس کے بعد آپ بتائیں اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ابھی؟
स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो न्यूज़ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बेसिकली एशेज़ का एक और मैच था, थर्ड टेस्ट मैच था, और उसका इख्तिताम बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ऐसा था कि अगर इंग्लैंड हार जाता तो ये एशेज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले दोनों मैचेस जीता हुआ है, 5 मैचेस की सीरीज़ थी। और फॉर्चुनेटली एशेज़ इज़ अलाइव, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो तीसरा वर्ल्ड मैच जो है वो जीत गया है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, विकेट्स के लिहाज से कम विकेट्स थी, और स्कोर जो है वो अराउंड 100 और वो मतलब 50-50 था। बट फॉर्चुनेटली दिस टाइम इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा खेला और वो जो है ये मैच जीत गए। दूसरी अपडेट ये है कि बेसिकली ज़का अशरफ जो कि पीसीबी के चेयरमैन, उनकी जेशा से मुलाकात काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिसे कहना चाहिए र्यूमर्स फैल रहे थे कि शायद पाकिस्तान भी अब अपनी जो टीम है वो इंडिया वर्ल्ड कप के लिए ना भेजे, लेकिन जो आफ्टर द मीटिंग चीज़ें सामने आई हैं वो बेसिकली ये है कि इस मीटिंग में बेसिकली एशिया कप के स्केड्यूल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है रिपोर्टेडली फ़ाइनल हुई हैं, और मैचेस वगैरह फ़ाइनल हुए हैं, और इसकी अपडेट्स अभी क्योंकि फाइनलाइज्ड नहीं है, मतलब ऑफिशियल नहीं है, सो वी कांट टॉक ऑन देम। लेकिन यह है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये रिपोर्ट किया गया था कि शायद पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है जो कि बेसिकली देखेगी कि पाकिस्तान जो है वो जाएगा वर्ल्ड कप खेलने, और उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमें अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल हो रहा है एशिया कप और उसमें इंडिया नहीं आ रहा यहाँ पे। तो वो ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी, उस पर चीज़ें हुई हैं। लेट्स सी कि ये चीज़ कैसा होता है, लेकिन फॉर श्योर अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मज़े की चीज़ ये थी कि क्योंकि हमारे पीपल्स पार्टी बैक्ड ज़का अशरफ को समझा जाता है, और उनकी जो है वो बेसिकली बीसीसीआई के एक अहदेदार से मुलाकात होना, और उसके बाद ऑलरेडी एक प्लान होना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा था कि इसको कंपेयर कर रहे थे। पास्ट में बेसिकली जब 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप था, तो उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा इस करंट इवेंट को रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि 2011 में बिफोर द वर्ल्ड कप पीपल्स पार्टी बैक जो चेयरमैन है वो बेसिकली मिले थे इंडियन ऑफिशियल से, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रूमर फैले थे कि शायद मैच फिक्सिंग की गई और पाकिस्तान क्योंकि हार गया था इंडिया से सेमीफाइनल, तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ये कहना चाहिए कि कंट्रोवर्सी टाइप क्रिएट हुई। मज़े की बात ये कि वो पिक्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मीम्स वगैरह बने, क्योंकि अगर वो पिक्चर को आप देखें तो ज़का अशरफ साहब जो हैं वो काफ़ी जॉली मूड में हैं, और वो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लेकिन जो जेशा हैं वो इतने सीरियस खड़े हैं जैसे तो वो एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक ह्यूमरस चीज़ हो गई। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये चीज़ें थी। एक और जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जिसके बारे में बात की जा रही है वो इसराइल की स्टेटमेंट है। यूजुअली वैसे इसराइल पाकिस्तान को डायरेक्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में स्टेटमेंट्स नहीं देता, लेकिन इस हफ्ते जो UNHR काउंसिल की मीटिंग थी उसमें इसराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे आदि फरजान, मेरा ख्याल है अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस करूँ, खैर उन्होंने पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में स्टेटमेंट दी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फोर्सफुल अबडक्शंस के हवाले से, आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स के हवाले से, जो पॉलिटिकल जो पीसफुल प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके हवाले से, फिर सेम सेक्स जो एक्टिविटीज़ हैं उसे लीगलाइज करने के हवाले से उन्होंने सब कुछ पूरा पाकिस्तान को समझाया कि ह्यूमन राइट्स को किस तरह वैल्यू करते हैं। तो इसके बारे में फिर पाकिस्तान ने भी काउंटर स्टेटमेंट दी है कि पैलेस्टीनियंस के साथ जो किया जा रहा है उसके बाद हमारा नहीं ख्याल कि इसराइल को हमें बताने की ज़रूरत है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। तो ये तो हो गया, वो सारा जो मैटर है वो वहाँ पर रुक गया। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से, शरी रहमान साहिबा जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर है, वो पता नहीं क्यों थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने एक तो मुंह तोड़ जवाब दिया इसराइल को, लेकिन साथ साथ जो एक नैरेटिव यहूदी एजेंट का या यहूदी साजिश का पाकिस्तान में चलता आ रहा है उसी को वो साथ लेके चलें। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये नैरेटिव आना थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो इस किस्म की जगहों पे नहीं जाते, उनकी आर्ग्यूमेंट्स इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन शरी रहमान साहिबा ने, मैं उनकी थोड़ी बहुत बता दूं कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट, कि वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं और मुसलमानों और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं, उनकी कोल्यूजन है और PTI को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली उनका क्रक्स ये था। That's why the मुंह तोड़ जवाब was important. बिल्कुल। इसके साथ उन्होंने फिर एक और
جو بات کی وہ مئی 9 کی تھی, کیونکہ اب وہ بھی لے کر آنا ضروری تھا. تو انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ مئی 9 سے 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا, اور سب کو یہ پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس کیوں تھا, اور اب سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو فارن ایجنٹ کیوں کہتے ہیں. تو یہ بڑی ایک مائنڈ باگلنگ قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی, نہ سمجھ میں آنے والی. لیکن خیر یہ لوکل پالیٹکس اور پاکستان میں یہی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ عدیل, عائشہ, آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.